اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی، میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی، حفیظ آپ ادھر ہی ہیں؟ اوکے، مشتبہ حیدر آپ یہیں پہ ہے؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے میری۔ ٹھیک، گڈ۔ سر تو آ رہی ہے حیدر، آواز؟ اوکے گڈ، جی سر۔ اوکے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم، اگر آپ کو ابھی اسکرین میں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی، سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یس سر۔ گڈ، اوکے۔ سو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ ہم ایک سمری ہے، اور وہ سمری یہ ہے کہ ٹرانسمیشن لائن کی جب ہم بات کر رہے تھے تو اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ یعنی جو اس میں سارے فارمولے بھی ہیں اور سارے یعنی اس کو اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے۔ تو ہم تو انٹرسٹڈ ہیں یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، یعنی یہ جو آپ کے پاس ہیں، یہ اس کے سارے پیرامیٹرز ہیں، اور یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ یہ جنرل لائن ہے، دس از یور لاس لیس لائن۔ تو لاس لیس لائن میں ہمیں پتہ ہے کہ لاس لیس لائن میں ہمارے پاس R ایکول ٹو زیرو ہوتا ہے، اور ایسی ہی G ایکول ٹو زیرو ہوتا ہے، یوں کر کے۔ سو ہاں، یہ ہے پروپیگیشن کانسٹنٹ، جو میں نے غالباً اس میں بھی پوچھا تھا آپ سے، ایگزام میں بھی پوچھا تھا کہ پروپیگیشن کانسٹنٹ یہ گیما ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از ایکول ٹو الفا پلس جے بیٹا۔ اور ویو جب پروپیگیٹ کر رہی ہوتی ہے کس پہ؟ ٹرانسمیشن لائن پہ، صحیح ہے؟ تو ہمارے پاس اس ایفیکٹ کو ہم گیما سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ ویو، جی اگر ویو یوں کر رہی ہے کہ ویو شروع ہو گئی ہے اور ایسے ایسے ڈائی آؤٹ ہو رہی ہے، تو اٹ مینس کہ یہاں الفا کی ویلیو، ایٹینیشن کی ویلیو وہ بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ہم اس کو جب یہ بہت بڑی ہے، اور بیٹا یہ فیز کانسٹنٹ ہے، فیز کانسٹنٹ، یہ فیز کانسٹنٹ ہے آپ کا بیٹا۔ تو یہ بیٹا تو الفا از ویری ویری گریٹر دین بیٹا، تو اٹ مینس کہ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ الفا گیما از ایکول ٹو وہ الفا، یعنی جو گیما ہے، جو پروپیگیشن ہے، وہ کنورٹ ہوا کس میں؟ وہ کنورٹ ہوا الفا میں، ایٹوینیشن میں۔ اور جب یہ کوئی چیز ایٹوینیٹ ہوتی ہے، اٹ مینس کہ یہ یہاں پہ یہ کنورژن ہوتا ہے ہیٹ میں، یعنی ایک چیز ہیٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ انرجی ہے بہرحال۔ اور انرجی جیسی بھی آپ کو کہتے ہیں کہ جب بھی انرجی وہ میں اگر اس میں جی، تو جب بھی ہمارے پاس ایک ٹرانسمیشن لائن ہے، سوری، کہ ہمارے پاس ایک ٹرانسمیشن لائن ہے یوں کر کے، اور ٹرانسمیشن لائن یہ ایک اینڈ ہے اس کا، اور دوسرا لائن اس کا سورس اینڈ ہے۔ تو سورس کے ساتھ ہم ہمیشہ زیڈ ایس یا زیڈ جی لگاتے ہیں، یعنی یا زیڈ ایس، یہ سورس یا جنریٹر۔ اور یہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس یہ سورس ہے، یا وی ایس ہوتا ہے یا وی جی ہوتا ہے، یعنی سورس اینڈ۔ یہ آپ کے پاس لوڈ اینڈ ہے، اور جو کہ لوڈ اینڈ بیسیکلی آپ کا جہاں پہ زی ایل کنیکٹڈ ہو، جہاں پہ لوڈ کنیکٹڈ ہو، یہ اس کی لینتھ آف لائن ہے، یہ لینتھ آف ٹرانسمیشن لائن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اب ہم ویو کی بات کر رہے تھے کہ ویو، میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں کہ اس ویو کو جب یہ جا رہا ہوگا تو اس کو ہم گیما سے، اس پروپیگیشن کو ہم گیما پلس الفا پلس جے بیٹا سے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اس کا ایک ایکسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اس ویو پہ یہ جو ہے، یہ ویو جب جا رہی ہے تو اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ویو ایکویشن سے، جو وی زیڈ ہے، اور وہ وی زیڈ وہ کس کی ایکول ہوتا ہے؟ وی زیڈ از ایکول ٹو وی ناٹ پلس ای مائنس گیما زی پلس وی ناٹ مائنس ای پلس گیما زی، ٹھیک۔ تو
ہمیں پتہ لگا کہ یہاں سے جب ویو جا رہی ہوتی تو یہ وی پلس ہوتا ہے، اور ٹورڈز دا لوڈ آف اوے فرام دا لوڈ اگر یہاں سے ویو جا رہی ہے تو یہ کیا ہے، یہ وی مائنس ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں، ان دو کو، اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس، ہم کہتے ہیں کہ یہ ریفلیکٹڈ ویو ہے، یہ ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ ویو ہے، انسیڈنٹ ویو ہے۔ تو یہ دو فینومینا ہم نے، تو ویو، کوئی بھی ویو اگر یہاں پہ ہے تو اٹ مینس اس پوائنٹ پہ ہے، اس پوائنٹ پہ ہے، جس پوائنٹ پہ بھی ہے، اس ویو کی وولٹیج ہے وہ سپر پوزیشن ہوگی دو وولٹیجز کی، وی ناٹ پلس اور وی ناٹ مائنس، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ویو پروپیگیشن سے ہم اس فینومینا کو اس سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وولٹیج سے بھی۔ اس کو ہم، یہ ایک بگر ٹرم ہے، یہ ایک بگر ٹرم ہے، یعنی پروپیگیشن ایک بگر فینومینا ہے، اور یہ اس کا مائکروسکوپک، یعنی اندر جو وولٹیج کی ایکویشن ہے وہ یہ ہے۔ سو الفا پلس جے بیٹا، اب یہاں پہ دو ایفیکٹس ہیں اس گیما کے، اس گیما کے دو ایفیکٹس ہیں، ایک اس کو کہتے ہیں ہم ایٹینویشن، اس کو ہم ایک کہتے ہیں ایٹینویشن، اور اس کو ہم کہتے ہیں، اس والے کو ہم کہتے ہیں فیز کانسٹنٹ، فیز کانسٹنٹ، ٹھیک ہے جی۔ ایک ویو کے لیے ضروری، اور اس کی ویلیو ہم ہے بیٹا ایکول ٹو 2 پائی بائی لیمڈا، ٹھیک، اس کو ہم 2 پائی بائی لیمڈا، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک لیمڈا میں یہ 2 پائی جس کی سرکولیشنز ہیں وہ کتنی ہیں، 2 پائی سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ سو اگر بیٹا کا ایفیکٹ ہے، بیٹا کی ٹرم ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اگر نظر آ رہی تو اٹ مینس کی پروپیگیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، پروپیگیشن از دیئر، پروپیگیشن ہو رہی ہے۔ پروپیگیشن کا جو الٹ ہے وہ ہے ایٹینویشن، تو ایٹینویشن تب جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ایٹینویشن، اس کو ہم کہتے ہیں الفا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ۔ تو اگر پروپیگیشن ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جے بیٹا ہے، اگر ایٹینویشن ہو رہی تو ہم کہیں گے الفا از اکول ٹو یہ گیما از اکول ٹو وہ الفا ہے۔ سو یہاں پہ اٹ مینس کہ یہاں پہ پروپیگیشن وہ ایٹینویشن میں کنورٹڈ ہے کہ ویو، تو میں اس کو اس طرح ریپرزینٹ کر سکتا ہوں، اگر ویو بہت بڑی ویو ہے ہمارے پاس ایک طرح کی ویو جا رہی ہے، اور سڈنلی کیا ہوا کہ اس کی جو ہے نا یہ کم ہوتی یعنی ڈائی آؤٹ ہو رہی ہے، تو یہاں تو ایمپلیٹیوڈ اس کا بہت زیادہ ہے، یہاں پہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس میں ویو ایٹیونیٹ کر رہی ہے، اور جو ویو ایٹیونیٹ کر رہی ہے اس کو ہم نپرس کہتے ہیں، نپرس پر میٹر، جو NEPERS، نپرس پر میٹر، اس کو ہم الفا کا جو یونٹ ہے۔ اور ایسی ہی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو جے بیٹا ہے، اٹ مینس کہ جے بیٹا، یہ جو جے بیٹا ہے، یہاں پہ یہ پروپیگیشن کنورٹ ہوا فیز میں، یعنی فیز کانسٹنٹ میں، اس کا اٹ مینس کہ ویو جو ہے وہ کر رہی ہے، موو ہو رہی ہے، تو ویو موو ہو رہی ہے، تو اس نے ایک لیمڈا میں، یعنی ایک لیمڈا میں تو بہت، ون آف ایک لیمڈا یہاں سے یہاں تک ہے، ایک لیمڈا میں جی کتنے ریڈینس وہ کور کیے، 2 پائی ریڈینس ایکسٹینڈڈ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 2 پائی ڈیوائڈ بائی لیمڈا، تو ظاہر ہے کہ جب ویو موو رہی ہوگی، سو بیسیکلی وہ اس کو ہم ریڈینس پر میٹر سے اس بیٹا کو ہم کوانٹیفائی کر، اس کا یونٹ ریڈینس پر میٹر ہے، تو اس لیے یہاں پہ اگر کوئی چیز موو ہو رہی تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹینس ایک ویو کے لیے، اٹ مینس کہ ایک ویو کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ویو کی پروپیگیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹائم کے میں بھی موو ہو اور اسپیس میں بھی موو ہو، تو ٹائم پہ موو ہو اور اسپیس میں بھی، یعنی ٹی میں بھی موو ہو اور زیڈ میں بھی موو ہو یعنی موومنٹ کرے، تو یہاں سے جو ہمارے پاس جو ٹائم ہے، یہاں سے ہمارے پاس اومیگا فیکٹر آتا ہے، اور ایسی ہی یو پی آتا ہے، یعنی یو پی ایکول ٹو اومیگا یو پی کا فیکٹر آتا ہے، اور یہاں پہ زیڈ سے ہمارا بیٹا کا فیکٹر آتا ہے، اٹ مینس کہ اگر وہ ٹائم میں موو ہو تو اس کی ویلوسٹی وغیرہ اور ہوگی، تو یہاں پہ جو ٹائم فیکٹر ہے، یہاں پہ اسپیس فیکٹر ہے، یہاں پہ یہ اسپیس فیکٹر ہے جس کو ہم بیٹا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں، اب اگر ویو میں
टाइम से वेरी हो रहा है, टाइम से जी वेरी हो रहा है, लेकिन स्पेस में नहीं हो रहा है, स्पेस में नहीं, इसमें वेरी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। और इसकी मिसाल कैसी है? इसकी मिसाल ऐसी है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग हो और इसको हम यहाँ से मूव करते हैं, सो आपको लगेगा कि वो क्या होगा कि ऊपर नीचे आपको वो हिलते हुए नज़र आएंगे, यूं करके अगर आप इसको यहाँ से हिलाएंगे तो यूं करके। तो एक टाइम पे जो है ना, अगर आप फिक्स करें इस पॉइंट को, तो एक टाइम पे जो है ना ये पॉइंट P1 यहाँ पे है, एक टाइम इक्वल टू T1, और दूसरे एंड पे ये पॉइंट यहाँ पे है पी, ये P1 है, एक टाइम इक्वल टू T2। सही। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कोई टाइम, कोई पॉइंट फिक्स कर ले, तो टाइम में तो मूवमेंट है, यानी आप कह सकते हैं, लेकिन स्पेस में नहीं है। क्या है? स्पेस में यानी विद रिस्पेक्ट टू जी नहीं है, जी मूवमेंट नहीं है, यानी वेव यूं यूं करके मूव हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, इसे यूं तो नहीं हो रही, लेकिन यानी ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है एक ऑसिलेशन फैक्टर को। तो ऑसिलेशन फैक्टर में टाइम तो है लेकिन मूवमेंट नहीं है, टाइम तो है लेकिन मूवमेंट नहीं है। ये जो जी है, स्पेस में मूवमेंट नहीं है, टाइम में वेरिएशन है, जी में नहीं है। इसलिए हम कहेंगे इसको कि वेव जो है वो ये डेफिनेशन ऑफ द वेव पे नहीं उतरती, और आप इसको कहते हैं कि ये क्या है? ये स्टैंडिंग वेव है, ये स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव है। और लास्ट टाइम हमने कहा था कि ये स्टैंडिंग वेव ये तब होगा ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट में कि अगर यहाँ पे यहाँ पे ये जी एल पे डिपेंडेंट है, अगर यहाँ पे ये सोर्स है आपका एंड, ये आपका जी एल एंड है, लोड एंड है, तो स्टैंडिंग वेव तब प्रोड्यूस होती है कि आपके पास ये वेव जा रही थी, ठीक है जी, वी नॉट प्लस अगर मैं इसको कहूँ, तो वापस जो है ना क्या हुआ कि इसने जी एल वो क्या है, इज नॉट इक्वल टू जी नॉट, यानी यहाँ पे जो जी नॉट इसकी एम्पिडेंस थी, ये ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक एम्पिडेंस है, वो क्या है? वो जी नॉट है। कैरेक्टरिस्टिक एम्पिडेंस वो हमारे पास वो है जी नॉट, और अमूमन ये जी नॉट किसकी इक्वल होता है? ये 50 ओम्स की इक्वल होता है। सो अगर सो अगर हमारे पास जी एल की वैल्यू है वो आर प्लस माइनस तो आर प्लस माइनस जे एक्स होता है, तो ये अब देखें, और जी नॉट की जो है, जी नॉट में तो आपके पास सिर्फ वो वो 50 होता है, और प्लस माइनस जे एक्स इसका ये टर्म होता ही नहीं है, इसलिए इसको ये रियल वैल्यू होती है, 50 ओम्स रियल वैल्यू होती है। और जी एल हमारे पास ये वेरी कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन। सही है। तो अब ये है कि इसकी वजह से ये जो अगर जी एल इक्वल टू जी नॉट है, तो इट मीन्स के जो वी नॉट प्लस है दैट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस, यानी वी नॉट प्लस क्या होगा? वो यहाँ पे फुली जो है ना वो यहाँ पे डिसिपेट होगा अक्रॉस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी। रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहा था कि रिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी, रिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी। तो इस केस में ये जो केस है, केस नंबर 1 में, अगर हम इसकी बात करें कि जेड एल इज इक्वल टू जी नॉट, तो इसमें अगर आपका जेड एल वो जी नॉट की इक्वल है, तो इट मीन्स के ये मैच कंडीशन है, वी नॉट प्लस इक्वल टू वी नॉट माइनस, और गेमा आपके पास वो क्या है? वो ज़ीरो है। ठीक है जी। और गेमा की हमें पता है कि मैथमेटिकली गेमा इज इक्वल टू जी एल माइनस वो क्या है? वो माइनस जी नॉट डिवाइड बाय जी एल प्लस जी नॉट। ठीक है जी। अब अगर इस इक्वेशन में मैं जी एल की वैल्यू जी नॉट पुट करूं, सो मैं ये लिख सकता हूँ जी नॉट डिवाइड बाय जी नॉट, और जी ये प्लस दिस थिंग, तो ये न्यूमिनेटर आपका ज़ीरो बना, ये टू जी नॉट बना। इट मीन्स रिफ्लेक्शन है वो आपका ज़ीरो बना। तो ये इसको हम कहते हैं मैच कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन, तो MATCHED मैच्ड कंडीशन। ठीक है जी। और ये आइडियल कंडीशन है, ये आइडियल कंडीशन है, ये आइडियल कंडीशन है। केस नंबर 2 में हम नॉन आइडियल केस लेते हैं। केस नंबर 2 में नॉन आइडियल केस है कि जब जी एल वो इज नॉट इक्वल टू योर जी नॉट, तो इस केस में हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है।
اٹ مینس کہ یہاں پہ جو ویلیو ہے زی ایل کی وہ کچھ اور ہے. اٹ مینس کہ وی ناٹ پلس اور وی ناٹ مائنس یہ نہیں ہے. تو اگر ریفلیکشن ایگزسٹ کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ ریفلیکشن ہے. اس کو ہم اگر ہم اس پوائنٹ پہ ریفلیکشن لیں گے تو ہم گیما ایل اس کو لیں گے کہ اس کے لوڈ پہ جو ریفلیکشن ایٹ دا لوڈ کی وجہ سے ریفلیکشن ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح واپس آپ کے پاس وی ناٹ مائنس ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹ ویو. اس کو یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کے پاس ہے انسیڈنٹ ویو، انسیڈنٹ ہے، یا آپ کے پاس ریفلیکٹڈ ہے. ٹھیک. تو اب ان دونوں کا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر اٹ مینس کہ اگر ویو ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو یہ لائن پہ، ہر پوائنٹ پہ آپ کے پاس کیا ہوگا، وہ وی ناٹ پلس ہوگا اور پلس وی ناٹ مائنس ہوگا. یہ ان دونوں کا سپر پوزیشن ہوگا جب زی ایل وہ زی ناٹ کے ایکول نہ ہو. تو یہ ریئل کیس ہے، نان آئیڈیل کیس ہے. تو اس لیے ہم ریفلیکشن، اٹ مینس کہ یہ جو ٹرانزیشن لائن ہے اٹس آل اباؤٹ ریفلیکشن. ہر پوائنٹ پہ ریفلیکشن ہو رہی ہے، ہر پوائنٹ پہ ریفلیکشن ہوتی ہے. اور کیونکہ ہمیں یہاں پہ پتہ لگا کہ ریفلیکشن کی کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس نان آئیڈیل زی ایل آپ کا ویری کر رہا ہے، اور زی ایل ویری کرتا ہے کیونکہ یہ تو پریکٹیکلی زی ایل کی ویری کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو اب یہ یہاں تک تو کلیئر ہے سب کچھ؟ جی یہاں کلیئر ہے یہاں تک؟ جی یس سر کلیئر ہے. ٹھیک کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی. آج تو مہوش بھی نہیں آئی، وہ تو میرے خیال میں بیمار ہیں، اور وہ علیشا نہیں آئی. اس کے علاوہ آفاق بھی نہیں آ رہا ہے، اور اب تو آن لائن ہو گئی تو چیزیں تو گھر پہ. صہیب آپ ادھر ہی ہیں؟ یس سر. آپ کو سمجھ آ رہی بیٹا؟ جی ٹھیک ہے جی. تو یہ جی اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن لائن ہے اٹس نتھنگ بٹ سیٹ آف ریفلیکشن. یہ ٹرانزیشن لائن جو ہے، یہ ٹرانزیشن لائن، یہ بہرحال میتھمیٹیکلی اگر اس کو ہم ماڈل کریں تو ہم اس فزیکل ٹرانزیشن لائن تو یہ ہے کہ زی ایل ہے، اور یہ اینڈ آپ کے پاس یہاں پہ ہمیشہ سورس کا اینڈ ہوتا ہے جس کو ہم سورس وی ایس کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے جی. اس ٹرانسمیشن لائن کو بارہ ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے ریفلیکشن. ٹھیک ہے جی. یہ اگر ہم اس کو یعنی ماڈل کریں، ماڈلنگ مینس کہ ایک فزیکل چیز کو ہم میتھمیٹیکلی لیں تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ریفلیکشن ہے. اس کا جو ہے وہ ایک میگنیچیوڈ ہے، پھر اس کا ایک اینگل بھی ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ اینگل. اور تو ہر ریفلیکشن کا ہمیشہ یاد رکھے کہ ریفلیکشن یہ دو کمپوننٹس، تو یہ کمپلیکس ہے. تو کمپلیکس مینس کہ اس کا ریئل ٹرم بھی ہوگا اس گیما کا، اور اس کا امیجنری ٹرم بھی ہوگا. یہ کیپیٹل گیما ہے بیٹا، یہ امیجنری ٹرم ہے. ایک گیما جو ہم یوز کر رہے تھے وہ یہ گیما ہے. دس از اسمال گیما، یہ اسمال گیما ہے. دس از اسمال گیما، اور دس از واٹ دس از یور دس گیما از یور کیپیٹل گیما. کیپیٹل گیما یہ جو گیما ہے دس ون. ٹھیک ہے. دس از میگنیچیوڈ. اور یہ تو اٹ مینس کہ اگر یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ میرے پاس 2 یعنی 5 ود این اینگل آف 53.3 ہے تو میں اس کو کنورٹ کروں تو یہ میرے پاس آئے گا 4 + 3J آ جائے گا، یا 3 + 4J آئے شاید. دیکھ لیتے ہیں. یہ تو اٹ از اکویلنٹ ٹو 5 cos of 53.3 + J sin of 53.3. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پاس یہ جو ہے نا یہ چیز، یہ 53.3، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ 4² + 3². اس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ کیا آئے گا، وہ 16 + 9 آئے گا، یعنی 16 + 9 آئے گا. اور اس کو ہم کہتے ہیں 25 آ جائے گا. تو اس سے ہم 5 لے لیں گے. اٹ مینس اس 5 cosine of 53.3. ٹھیک ہے جی. اور پلس پھر ہم کہیں گے کہ 5 sin of 53.3 جو بھی ہے. سو اس کو یہ جو 4 + 3 یعنی کمپلیکس کوانٹٹی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گیما جو ہے یہ کمپلیکس کوانٹٹی ہے. گیما یہ کمپلیکس کوانٹٹی ہے. اس کو ہم کمپلیکس کوانٹٹی کہتے ہیں، کمپلیکس کوانٹٹی ہے.
اب آتے ہیں کہ اگر گیما کی ویلیو کب، اگر یہ گیما کی ویلیو یہ زیرو ہو سکتی ہے، یہ گیما کی ویلیو یعنی تھیٹا کی ویلیو، تھیٹا گیما یہ زیرو ہو سکتے ہیں، 0 ڈگریز، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کب ہو سکتا ہے کہ جب یہ زی ایل جو ہے دیٹ از ایکول ٹو پیورلی آر، ٹھیک ہے جی، پیورلی ریئل ٹرم ہو یا پھر پیورلی امیجنری ہو، کیونکہ گیما بائی ڈیفینیشن ہے وہ ہے زیڈ ایل مائنس زیڈ ناٹ ڈیوائڈ بائی زیڈ ایل پلس زیڈ ناٹ، ٹھیک۔ تو اس گیما کو اگر آپ دیکھیں، اگر میں گیما کی ویلیو آر لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی آر ہے، یہ بھی آر ہے، کیونکہ زی ناٹ کی ویلیو یہ ریئل ہے، اور یہاں پہ 50 اومز ہوتا ہے، تو اگر زی ناٹ کو آپ لکھیں تو یہ آر پلس مائنس جے ایکس ہے، تو یہ تو زیرو بنا، یہ آر ریئل ہے۔ تو آپ یہاں پہ اور یہ بھی ریئل ہے، مثال کے طور پر یہ کوئی رجسٹر ہے تو یہ ریئل ہے، یہ بھی ریئل ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ریئل ہے، اور یہ بھی ریئل ہے، اور پلس یہ بھی سارے ریئل ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، میں جو کانٹیکسٹ ہے وہ میں تھیٹا کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ اچھا، یہ کیا ہے، یہ بیسیکلی آپ کے پاس اب سارا، اب اس کو یہ تب زیرو ہوگا جب یہ دونوں سیم ہو آر کی ویلیو، لیکن اگر یہ 50 ہو، دوسرا جو ہے یہ یعنی 450 ہو، یہ 50 ہو، تو ڈیوائڈ بائی، میں مثال کے طور پر یہ 450 ہو اور یہ 50 ہو، ٹھیک ہے جی۔ مثال کیا تھی کہ اگر اس زی ایل کو میں میرے پاس جو ویلیو ہو وہ 450 میں لوں، اور یہ جو زی ناٹ ہے اس کی ویلیو 50 ہے، تو اٹ مینس کہ یہ 450 میں ریفلیکشن فائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ریفلیکشن فائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہاں پہ میں ریفلیکشن ایٹ دا لوڈ، تو میں یہاں پہ وہ ویلیو پٹ کر رہا ہوں، اور جب لو ویلیو کی وہ آئی تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ دیٹ از ریفلیکشن ایٹ دا روڈ ان زی ایل مائنس زی ناٹ، دوبارہ کر لیتا ہوں، زی ایل پلس زی ناٹ، تو یہ 450 ہے، مائنس 50 ہے، ڈیوائڈ بائی 450 پلس 50، اٹ مین یہ 400 ہے، ڈیوائڈ بائی 500 ہے، یہ 4/5 آپ کے پاس، یہ تو اٹ مین کہ 0.8 یہ ریفلیکشن ہے۔ اس کی میکسیمم ویلیو جو ہے، اس کی میکسیمم ویلیو کیا ہے، 1 ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ میگنیچیوڈ اس کا 1 ہے۔ یہاں پہ جو میگنیچیوڈ آیا، یہاں پہ 0.8 آیا، ٹھیک، اٹ مینس ریفلیکشن کبھی بھی، یہ ریفلیکشن ہے یہ کبھی بھی گریٹر دین 1 نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، یہ 1 نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی میکسیمم ویلیو وہ 1 ہوگی ہر کیس میں، وین 1، تو 1 جو ہے یہ بیسیکلی ورسٹ کیس ہے، WORST ورسٹ کیس ہے، اور آپ کے پاس جو گیما ایکول ٹو 0 ہے یہ آئیڈیل کیس ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، اب اس اینگل کی بات ہو رہی تھی کہ اس اینگل میں وہ جو گیما، ٹوٹل گیما، وہ گیما ایل از ایکول ٹو، وہ کس کی ایکول ہے، وہ ہے گیما میگنیچیوڈ ود این اینگل آف دس گیما۔ اب اگر آپ دیکھیں اس پرٹیکولر کیس میں، یہ جو ہمارے پاس کیس ہے جہاں زی ایل کی ویلیو، لوڈ کی ویلیو 450 ہے، اور اس کیس میں بیٹا اگر آپ دیکھیں تو مجھے بتایا کہ تھیٹا گیما کی کیا ویلیو ہوگی جی، آپ بتا سکتے ہیں کہ دس از ایکول ٹو واٹ؟ سر یہ 50 ڈیوائڈیڈ بائی 450، جی 10 ہاں، انورس۔ 10 تو آپ لکھیں گے کہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ آر پلس مائنس جے ایکس ہے، اور ہمیشہ ہم 10 لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس، وہ ایکس بائی آر ہوتا ہے، یوں کر کے ہوتا ہے، اور پھر یہ تھیٹا، تو اس تھیٹا کا انورس ہوگا 10 انورس ایکس بائی آر جو بھی ہے آپ کے پاس، صحیح ہے۔ سو یہ اب آپ کے پاس یہ تو ہے ہی نہیں، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہ اگر زی ہے، اگر لوڈ ہے، تو اب لوڈ کی ویلیو ہم نے ازیوم کی تھی 450، اور پلس مائنس جے ایکس یہ پارٹ اس میں کاؤنٹنگ 0 ہے، تو یہ 450 ہے، تو اٹ مینس کہ اگر جے ایکس زیرو ہے، تو میں اگر یہاں پہ پٹ کروں، یہاں پہ تھیٹا میں لکھوں، تھیٹا از ایکول ٹو 10 انورس اور 0 ڈیوائڈ بائی آر، تو اٹ مین دس از 0، اٹ مینس کہ آپ کے پاس
آپ کے پاس جو تیٹا ہے، تیٹا گیما ہم جس کو کہتے ہیں، یا 5 لکھیں، تو یہ بیسیکلی کیا ہے، آپ کے پاس 0 ڈگریز ہے. تو اٹ مینس کہ اگر لوڈ آپ کے پاس ریئل ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ لوڈ ہمارے پاس اگر ریئل ہے، کنکلوژن کیا بنا؟ کنکلوژن یہ بنا بیٹا کہ روڈ اگر ریئل ہے تو ہمارے پاس تیٹا وہ 0 بنے گا. اٹ مینس اگر تیٹا 0 ہے تو ریفلیکشن کیا ہوگی؟ تو ریفلیکشن، تو ٹوٹل ریفلیکشن اس کی ایکول ہوتی ہے. اب اگر اس میں آپ ڈالیں تو یہ جو گیما ہے دس گیما، یہ صرف پیورلی یہ چیز بن جائے گی، اس کا میگنیچیوڈ بن جائے گا. اور اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے پٹ کیا تو 0.8 آ رہا تھا، پیچھے ہم نے کیلکولیٹ کیا تو صرف میگنیچیوڈ آیا یہ 0.8. ٹھیک. اب اگلا کیس دیکھتے ہیں. اگر زی ایل وہ ہو ہمارے پاس، انہیں پیورلی، سر جی سر جی جی سر یہ ٹاؤ جو ہے نا، ٹاؤ کی آپ نے کہا نا کہ ٹاؤ از اکول ٹو 1 ہے، تو یہ جی ورسٹ کیس ہے. جی جی تو جی سر ورسٹ کیس مطلب کس لحاظ سے ورسٹ کیس ہے یہ مطلب؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ ورسٹ کیس تب ہے کہ ہمارے پاس، جی آپ کو پتا ہے کہ، جی کوئی بتا سکتا ہے یہ ورسٹ کیس کب ہوتا ہے؟ جی جی وہ کب ہوتا ہے بیٹا؟ وہ زی ایل پہ ہم ابھی وہی، وہ کب ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں اس آپ کے کوشچن میں اگر پینڈنگ رکھوں اور میں کہوں گا کہ یہ کب ہوتا ہے. یہ پہلے میں اس والے کیس کو، یہ جو کنکلوژن ہے اس کو میں کمپلیٹ کروں. تو کنکلوژن میں پہلے یہ آیا تھا کہ جب ریئل ہو تو ہم نے پروف کیا کہ تیٹا جو ہے نا وہ 0 ہوگا، کیونکہ ایکس پارٹ یہاں پہ وہ ایبسنٹ ہے، 0 ہے. اور یہ ہے اگر زیڈ ایل ایکول ٹو، اگر زیڈ ایل اگر ہمارے پاس پیورلی امیجنری ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. پیورلی امیجنری میں کیا ہوگا؟ پیورلی میں جے پلس مائنس پلس جے ایکس بھی ہو سکتا ہے، مائنس جے بھی ایکس ہو سکتا ہے. اٹ مینس کہ آر پلس مائنس جے ایکس. تو اگر پیور ریئل ہو اور امیجنری ہو تو ہمارے پاس یہ ٹرم ہے اور یہ 0 ہے، وچ امپلائز آر ایکول ٹو 0. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم اس کو دیکھ لیں، یہاں پہ اس کو ہم دیکھ لیں کہ پھر ریفلیکشن کیا ہوگی. تو ریفلیکشن ہم کہتے ہیں، یہ آپ لکھا کریں اسے سبسکرپٹ میں، کہ زی ایل ڈیوائڈ بائی زی ناٹ اور زی ایل پلس زی ناٹ. تو اب دیکھیں زی ایل میں، زی ایل آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ پلس پیورلی ہے جے ایکس. ٹھیک ہے جی. اور ایسی ہی آپ کے پاس زی ناٹ ہے، اور ایسی ہی آپ کے پاس یہ پیورلی پلس مائنس جے ایکس ہے، یہ پلس زی ناٹ ہے. ٹھیک. اٹ مینس کہ یہاں پہ اب دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس ریئل ٹرم بھی ہے، آپ کے پاس امیج. اٹ مینس کہ یہاں پہ ہم ٹینجنٹ، یہاں پہ کمپلیکس کوانٹٹی آئے گی اے پلس جے بیٹا ڈیوائڈ بائی سی پلس جے ڈی. تو یہاں سے بھی آپ کے پاس کمپلیکس کوانٹٹی آئے گی. تو اٹ مینس کہ میں اس کو لکھتا ہوں آر، مثال کے طور پر آر تیٹا، اور یہاں سے بھی کوئی آئے گی ایکس تیٹا، یہاں سے میں لکھتا ہوں وائی تیٹا. تو اٹ مینس کہ جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے اس سے تو بھی ایک کمپلیکس ویلیو آئے گی. سو اس کمپلیکس ویلیو کو، اٹ مینس کی کمپلیکس ویلیو ہے، تو اس کے یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس یہ گیما ایل تھا. سو گیما ایل آئے گا اور اس کے ساتھ ایک اینگل بھی آئے گا جس کا اینگل ہوگا، اور وہ جو اینگل ہے وہ ٹین انورس آر بائی ایکس ہے کہ ایکس بائی آر ہے. جی جی ٹین کس کی ایکول ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس اگر مثال کے طور پر X by R. ایکس بائی آر ہے. جی ایکس بائی آر ہے، صحیح. ٹین انورس. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ٹو پراپر ایکس بائی آر ہے. ایکس بائی ہمیشہ بھول جاتا ہے اس کو، ہمیشہ ٹین جو تیٹا ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے آپ ٹین انورس. ٹھیک ہے جی. ٹین انورس نکالیں گے، ٹین انورس ایکس بائی آر. تو اس کی ویلیو بھی ہوگی. اٹ مینس کہ جب بھی آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اس کی آپ دو چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی، تیٹا بھی ہوگا اور اس کا میگنیچیوڈ بھی ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ، اور ہمیشہ جو ہے نا یہ پیورلی ہے. اب آتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر جو ہے نا اب ہم آتے ہیں ایک چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں.
تو یہ ہے جی. اب ہم آتے ہیں کہ اگر زی ایل اب اگر زی ایل اس کیس میں ہو کہ وہ پلس آر پلس مائنس جے ایکس کے کیس میں ہے صحیح، تو اب ہمارے پاس اس کی آر کی بھی ویلیو ہے اور جے ایکس کی بھی ویلیو ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی کمپلیکس لوڈ لگا ہوا ہے یہاں ٹرانسمیشن لائن پہ، کوئی کمپلیکس لوڈ ہے جو کہ زی ایل ہے صحیح، اور آر پلس مائنس جے ایکس ہے. اب ہم یہ کہتے تو اس کیس میں کیا ہوگا، اس کیس میں یعنی آر کی ویلیو بھی ہے جے ایکس کی ویلیو بھی ہے، تو جب میں زیڈ ایل مائنس زیڈ ناٹ پٹ کروں گا اور زیڈ ایل پلس زیڈ ناٹ پٹ کروں گا تو اس کی ویلیو ڈالے آر پلس مائنس جے ایکس، اس کی میں مائنس آر ٹھیک ہے جی، یعنی مائنس 50 لکھیں اور ڈیوائڈ بائی آر پلس مائنس جے ایکس، یہاں سے ایل کی زیڈ ایل کی ویلیو آر پلس اور پلس آئے گا پلس اور یہ 50 لکھیں یوں کر کے. اب ظاہر ہے کہ آر آر کے ساتھ ایڈ ہوگا، جے ایکس رہ جائے گا، اس طرح یہ یہاں سے یعنی یہاں سے سبٹریکشن ہوگی. اگین آپ کے پاس اے پلس جے بیٹا جے بی اور یہاں پہ سی پلس جے ڈی، تو اگین آپ کے پاس یہ کمپلیکس ویلیو آئے گی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس دفعہ بھی جو تھیٹا ایل کی گیما کی ویلیو ہوگی یہ بھی ایگزسٹ کرے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایگزسٹ کرے گا، اور ٹوٹل آپ کا جو گیما ایل ہے وہ ان دونوں کا کمبینیشن ہوگا. اور یہ بیسیکلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریئل پلس امیجنری یہ ہے. تو اب یہ جو کویشچن یہ تھا کہ ہمارے پاس اگر گیما کی ویلیو ورسٹ کیس میں یہ ہے 1 ٹھیک ہے جی، 1 ہے وتھ سم اینگل کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن یہ اب ہم گیما کی ویلیو کی بات کر رہے ہیں 1. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 کب ہو سکتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر زی ایل یہ آر پلس مائنس جے ایکس کے فارم میں ہے، یعنی یہ اس کو ہم ایسے ریپرزینٹ کرتے ہیں، کون سا زی ایل، یہاں ٹرانسمیشن لائن کے یہاں پہ جو زی ایل لگا تھا یہاں پہ صحیح، یہ زی ایل کمپلیکس ویلیو ہے. اور اس کی مثال اس کی ویلیو کیا ہوگی، اس کو اگر ہم یوں کہنے اگر ہم یہاں پہ اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہو یعنی یہ انفینٹی کو ٹچ ہو، یعنی اب اگر یہ انفینٹی ٹچ کرے اٹ مینس کہ زیل ایل ایکول ٹو یہ اوپن ہے صحیح، یعنی اوپن ہوا. جب بھی ہمارے پاس کوئی لوڈ انفینٹی کو اپروچ کر رہا ہے سو بیسکلی کین بی ریپرزینٹیڈ بائی اوپن، لیکن اس کو ہم میتھمیٹیکلی انفینٹی رکھ رہے ہیں. اب گیما کی ویلیو نکالیں، گیما ہے زیڈ ایل مائنس زی ناٹ ڈیوائڈ بائی زیڈ ایل پلس زی ناٹ ٹھیک. اب اگر اس میں پٹ کروں، اب زیڈ کی کیا ویلیو ہے انفینٹی، یہ انفینٹی آیا مائنس زی ناٹ آیا، یہ انفینٹی آیا پلس زی ناٹ آیا. اب یہاں پہ انفینٹی ڈیوائڈ بائی انفینٹی انڈیفائنڈ ہے، تو میتھمیٹیکلی ہم اس کو ایک چیز اگر انڈیفائنڈ ہے تو اس کو ہم سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز انفینٹی ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے اسی سے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ زی ایل ڈیوائڈ بائی زی ایل مائنس زی ناٹ ڈیوائڈ بائی زی ایل ٹھیک. اور ایسے ہی ہم نیچے لکھتے ہیں زی ایل ڈیوائڈ بائی زی ایل پلس زی ناٹ ڈیوائڈ بائی زی ایل. سو یہ یہاں سے کینسل آؤٹ ہوا تو میرے پاس یہ 1 مائنس زی ناٹ ڈیوائڈ بائی زی ایل بچا نیومینیٹر میں، ڈینومینیٹر میں میرے پاس 1 بچا پلس زی ناٹ ڈیوائڈ بائی زی ایل بچا. دیر اب بتائیں کہ اگر میں یہاں پہ انفینٹی ویلیو پٹ کروں مائنس زی ناٹ ڈیوائڈ بائی انفینٹی ڈیوائڈ بائی یہ جو ہمارے پاس ہے 1 پلس زیڈ ناٹ ڈیوائڈ بائی انفینٹی. اب یہ ڈیفائنڈ ٹرم ہے، یعنی اس کو ہم میتھمیٹیکلی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سم تھنگ ڈیوائڈ بائی انفینٹی کیا ویلیو آنی چاہیے کہ بتا سکتے ہیں 0. 0. اٹ مینس کہ اب ہمارے پاس گیما لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تھا، 1 مائنس 0 آیا 1 پلس 0 آیا، تو اب کیا آیا آپ کے 1. پاس 1. تو یہ میکسیمم، اٹ مینس کہ ریفلیکشن میکسیمم، اٹ مینس کہ وی ناٹ ٹھیک ہے جی، وی ناٹ از اکول ٹو وی ناٹ پلس اور وی ناٹ مائنس، اس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کے پاس میکسیمم ویلیو ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اب تھوڑا سا اگر آپ یہ ہے تو جو چیز انہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے جی، جس طرح گیند آتی ہے دیوار سے لگتی ہے، یہ دیوار ہے، تو
تو باؤنس ہو کے بیک آپ کے پاس وہ گین دوبارہ چل جاتی ہے. دس از میکسیمم ریفلیکشن. دس از میکسیمم ریفلیکشن. میکسیمم ریفلیکشن. ٹھیک. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریفلیکشن ایکول ٹو 1 ہے. جی اب سمجھ آ گئی ریفلیکشن 1 کا مطلب جس نے کوشچن پوچھا تھا؟ جی یس سر. جی کوئی اور؟ جی کس نے پوچھا تھا کوشچن؟ آپ نے پوچھا تھا؟ سر یہ میں نے پوچھا تھا. جی سمجھ آ گئی بیٹا آپ کو؟ جی سر سمجھ آ گئی کیونکہ ٹھیک. سر یہ وہ ریفلیکٹڈ ویو بھی آ رہی ہے اور انسیڈنٹ ویو بھی آ رہی ہے اس کی. جی جی جی. تو اس طرح ہو جائے گا اس کا. ہاں تو اب یہ وی تو اٹ دوسرے مینس کہ جو وی یہ ناٹ پلس تھا نا، ایگزیکٹلی یہ جو انسیڈنٹ تھی یہ ٹوٹلی کنورٹ ہوا وی مائنس میں. یعنی آپ یوں کہیں گے کہ ہمارے پاس بس ایک ہی ویو ہے وی مائنس، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ جو تھی وہ کنورٹ ہوئی کس میں؟ وہ وی ناٹ مائنس میں کنورٹ ہوئی. تو ہمارے پاس جو ٹوٹل ویو ہے وہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب آتے ہیں کہ اگر ہم اب اگر ہم ایک دوسرا کیس یعنی اگر زی ایل ہم یوں کہیں کہ ہمارے پاس یہ زی ایل ٹرانسمیشن لائن ہے اور اس ٹرانسمیشن لائن کی ایک طرف میں نے لگایا یہ آپ کے پاس زی ایل ہے اور یہ آپ کے پاس سورس اینڈ ہے، یہ اس کا زیڈ ایس ہے، یہ وی ایس ہے. اچھا جی. ہم نے یہاں پہ جو زی ایل کی ویلیو تھی وہ اگر ہم 0 لکھیں، یعنی اب ہم یوں کریں کہ آر زیڈ ایل ایکول ٹو آر پلس مائنس جے ایکس پلس مائنس جے ایکس. اب میں یوں کہوں کہ یہ لوڈ اس کی اتنی مائنیوٹ ویلیو ہے، اتنی مائنیوٹ ویلیو کہ 0 ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو 0 ohms مینس کہ یہ اب کیا بنا کہ اگر کوئی چیز 0 ہے تو میں اس کو کہ صرف یہاں اور اس پوائنٹ کو میں کہہ سکتا ہوں دیٹ از بیکم شارٹ سرکٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ شارٹ سرکٹ بنا آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس زی ایس بنا، یہ وی ایس بنا، یہ شارٹ سرکٹ بنا. تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر آپ دیکھیں تو ورچولی تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو وی ناٹ پلس ہے وہ اگین وی ناٹ مائنس میں کنورٹ ہوا کیونکہ شارٹ ہے. تو یعنی جو وی ناٹ پلس جا رہا تھا تو وہی کا وہی ریفلیکٹ ہوا. تو اگر یہ بنا ہے تو اٹ مینس کہ اگین یہاں پہ جو گیما ہے اس کی ویلیو 1 ہونی چاہیے. اب اس کو ہم پروف بھی کر سکتے ہیں. وہ کیسے پروف ہوگا؟ اگین ہم یہاں پہ کیا رکھیں گے کہ گیما کی ویلیو لکھیں گے زیڈ ایل مائنس زی ناٹ ڈیوائڈ بائی زیڈ ایل پلس زی ناٹ. ٹھیک. اب ہم زیڈ ایل ویلیو ہے، میں ویلیو اگر پٹ کروں سو میں ویلیو رکھوں گا زی ایل کی ویلیو ہے 0 مائنس 50 ڈیوائڈ بائی 0 پلس 50 کیونکہ زی ناٹ 50 ohms ہوتا ہے. تو میں لکھ سکتا ہوں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ مائنس 50 ڈیوائڈ بائی یہ 50 ہے. اٹ مینس کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس یہ -1 آیا، -1 آیا. تو اٹ مینس اب گیما کی ویلیو 1 ہے. اب اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو ہم 1 بناتے ہیں اور ایک اینگل لکھتے ہیں، اس کو ہم لکھتے ہیں 180. ٹھیک ہے جی. اس مائنس، یہ مائنس کنورٹ ہوا ایک اینگل میں اور یہ 1 ایز اٹ از رہا. تو اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 cos آف 180 ہے اور پلس جے، ٹھیک ہے جی، سائن آف 180 ہے. صحیح. تو اگر آپ دیکھیں تو 1 کوسائن آف 180 کوسائن آف پائی -1 بنا اور یہ پلس جے سائن آف 180 یہ 0 بنا. تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس یہ جے 0 -1 بنا. یہ وہی چیز ہے جو یہ ہے. اٹ مینس کہ گیما از ایکول ٹو گیما میگنیچیوڈ وتھ اٹس اینگل اور اس کو ہم کہیں گے 1 وتھ این اینگل 180 ڈگریز. ٹھیک. اچھا جی. یہ تو اس کی میتھمیٹک. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چلے اگر اٹ مینس کہ ویو جا رہی تھی ویو وی ناٹ پلس، یہاں پہ وی ناٹ پلس جا رہا تھا، پھر یہ ریفلیکٹ ہو کے وی ناٹ ریفلیکشن میکسیمم ہوئی اور وی ناٹ پلس میں کنورٹ ہوا. تو اٹ مینس کہ وی ناٹ پلس از ایکول ٹو مائنس وی ناٹ مائنس، کیونکہ آپ کے پاس جو ریفلیکٹڈ وی ناٹ مائنس ڈیوائڈ بائی وی ناٹ مائنس پلس یہ آپ کے پاس ریفلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سو اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو یہ ریفلیکشن ہے دیٹ از ایکول ٹو -1.
इस फार्मूले से। इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्शन हुई, लेकिन मज़े की चीज़ है रिफ्लेक्शन कब हुई कि ये जब जा रही थी। इस केस में, पहले वाले केस में ये फ़र्क है। इस केस में क्या हो रहा था कि जब रिफ्लेक्शन शॉर्ट केस में यानी जी एल इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, जब यहाँ पे जी एल ज़ीरो था तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन हुई, तो अब इसके अपोजिट पोलैरिटी भी जाएगी। अपोजिट पोलैरिटी मीन्स कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम प्लस था तो ये यहाँ पे मैन ये यूं करके जाएगी, यूं करके, ठीक है। पहले यहाँ के ये तो वी नॉट प्लस था, ई वाई माइनस था, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ पोलैरिटीज़ का यानी, क्योंकि यहाँ पे गेमा तो है वन, ठीक है, और एंगल हमारे पास है 180 है जब जी एल इक्वल टू ज़ीरो है। अब इसी चीज़ को बेआइन अगर आप देखें, अगर आप दूसरे केस में इसको, जब जी एल ये वाला पॉइंट, जो जी एल पॉइंट था आपका, ये आपका इन्फिनिटी था, ये इन्फिनिटी है। सो अब देखें जो वेव प्रोपगेशन थी पहले वो यूं थी, अगर मैं इसी को हूबहू बनाऊं इसी को, तो मैं यूं करके जाऊंगा, यूं करके, सही। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई क्योंकि अब जी एल इन्फिनिटी था, तो गेमा तो वन है लेकिन ये ज़ीरो है, तो इट मीन्स के आपके पास क्या होगा, अब ये होगी जी, क्यों बता सकता है कि मैं कैसे ड्रॉ करूं। यूं बनेगी कि जो यहाँ पॉजिटिव था तो रिफ्लेक्टेड का भी वही पॉजिटिव बनेगा, ठीक है जी, ये बनेगा, ठीक है जी, ये बनेगा, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखें तो इट मीन्स कि लाइन पे, अब लाइन पे ये सिग्नल भी जा रहा था, रिफ्लेक्शन हुई तो ये सिग्नल भी आ रहा है, यानी यूं भी, सॉरी, ठीक, लाइन पे आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइन पे, और दूसरी एंड पे अगर आप देखें, नहीं मैं अगर इसको ऐसे रेफरेंस बनाऊं तो इट मीन्स कि यहाँ पे बी आ रही है। अब ये दोनों क्या होगा, सुपरपोज होंगे, यानी एक ही लाइन पे, तो मैंने डिफरेंट लाइन में लेकिन ये एक ही लाइन पे है, यानी यूं करके है, यूं करके रिफ्लेक्शन वी नॉट प्लस है, वी नॉट माइनस से रिफ्लेक्शन हो रही है। तो अब देखें, अब इससे क्या वेव बनेगी, कोई बता सकता है। अब इससे जो है ना वही चीज़ बनेगी कि जिस तरह आपके पास एक तार आप स्ट्रिंग लेते हैं, उसको आप यहाँ से पकड़ते हैं, तो वो क्या होगा, वो इस इन्हें यूं करके ऊपर नीचे, यानी इसकी इसकी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो क्या होगा, ऑसिलेशंस होंगी। अब वेव वेव नहीं बनी बल्कि ऑसिलेशन बनी, यानी ऑसिलेशन, यानी अब क्या, स्टैंडिंग वेव बनी। इससे स्टैंडिंग वेव की ये स्टैंडिंग वेव बनी, क्योंकि कुछ वेव इस तरफ जा रही हैं, कुछ वापस जो है ना यूं आ रही है लाइन पे, तो ये जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी तो वेव नहीं बनेगी बल्कि क्या होगा कि एक तरह से जो है मकसद आपके पास ये ऑसिलेशंस होंगी। सर जी जी, सर सर ये टॉ इज इक्वल टू -1 में होगा ऑसिलेशन जो होंगी। रिटाई दोनों में, जब तक ऑसिलेशंस जो है ना, ये दोनों में, क्योंकि -1 में भी और इसमें भी आपके पास मैग्नीट्यूड 1 है। सर मुझे एक चीज समझ आई है सर, ये ऑसिलेशंस जो है ना मेरा ख्याल है ये डेंजरस होती होंगी, इसलिए वर्स्ट है क्योंकि ऑसिलेशन नहीं होनी चाहिए सिस्टम के तो अंदर। हम ये कह रहे हैं कि ऑसिलेशन नहीं होनी चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि जब ऑसिलेशन होगी तो क्या होगा आपके पास जी, आपके पास यानी ऑसिलेशन है तो स्टैंडिंग वेव आ रही है। स्टैंडिंग वेव में क्या हो रहा होता है कि ऊपर नीचे एनर्जी जो है, ये रेजोनेटर बना आपका, आपका क्या बना, रेजोनेटर बना, ये वेव थी ना, ठीक है जी, ये वेव थी, ये ऊपर नीचे जा रही है इस करके, तो ये ट्रांसमिशन लाइन से आपने रेजोनेटर बनाया। रेजोनेटर किसको कहते हैं, आपको पता है। जो सर जो पल्सेस देता रेजोनेट है। करे। रेजोनेटर किसको कहते हैं कि एनर्जी जहाँ पे स्टोर हो, जी, एनर्जी जहाँ पे स्टोर हो, तो जहाँ पे एनर्जी एलसी रेजोनेटर, जिस तरह हमारे पास, तो ये एक एज, अब ये क्या हुआ, रेजोनेटर बना। रेजोनेटर और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम रेजोनेटर उसको कहते हैं, आर एल सी सर्किट को आप कहते हैं कि आपके पास अगर एल हो और आपके पास सी हो, ठीक है जी, तो एनर्जी बेसिकली क्या है, इसमें स्टोर होती है, इसमें भी स्टोर होती है।
تو یہ انرجی اسٹورنگ ڈیوائس ہے. اٹ مینس یہ پیس آف ٹرانسمیشن لائن ہے دیٹ از equivalent ٹو either your inductor or is also equivalent to your capacitor. تو یہ کیا انرجی اسٹورنگ ہے. تو اب ٹرانسمیشن لائن پروپگیشن ڈیوائس نہیں بنا, یعنی پروپگیشن سے وہ کنورٹ ہوا کس میں, ریزونیٹر میں. تو بعض دفعہ ہمیں یہ بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم ٹرانسمیٹ نہیں کر رہے ہیں کسی چیز کو, ہم اسٹور کریں انرجی, تو یہاں پہ تو انرجی پروپیگیٹ ہو رہی ہے. اس کیس میں تو انرجی پروپیگیٹ ہو رہی ہے. اس کیس میں انرجی کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس وہ اسٹور ہوتی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں جب ہم پروپیگیشن جب کر رہے ہوتے ہیں انہیں, ہم پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کو ہم ای کراس ایچ کہتے ہیں, کہ جیسے وی کراس وی ٹو آئی ایکول ٹو پاور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح ای کراس ایچ. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس یہ فیلڈ اور یہ فیلڈ ہو, اس کا کراس پروڈکٹ لیں تو کیا بنے گی آپ کے پاس, وہ انرجی ہوتی ہے پی ہوتی ہے, ای فیلڈ اور ایچ فیلڈ. تو کراس پروڈکٹ ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراس پروڈکٹ ہمیشہ یوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اے ایکس اے وائی اے زی, تو ای ایکس لکھیں گے, ای وائی لکھیں گے, ای زی لکھیں گے, یہاں پہ ایچ ایکس لکھیں گے, ایچ وائی لکھیں گے, ایچ زیڈ, اس طرح کر کے آپ کراس پروڈکٹ لیں گے. تو جو اے ایکس میں, اے وائی میں, اے زی میں, اور پھر اس کو آپ یعنی اس کا میگنیچیوڈ لیتے ہیں ای ایکس ای وائی میگنیچیوڈ, پھر انرجی کی اپنی ایکویشن ہے. اس کو ہم کہتے ہیں, اس کو ای کراس ایچ ہم کہتے ہیں, اس کو انرجی. تو یہ جو پروپیگیشن ایفیکٹ ہے وہ کنورٹ ہوا ریزونیٹر میں, ریزونیٹنگ ایفیکٹ میں. اس کو ہم کہتے ہیں وی ایس ڈبلیو آر. یہ جو ویو تھی, کون سی والی ویو تھی, یہ والی. ٹھیک ہے جی, اس ایفیکٹ کو یہ جو اسٹینڈنگ ویو بنی, اس کو اسٹینڈنگ ویو کہتے ہیں. اس کو ہم ایک ٹرم سے ڈینوٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وی ایس ڈبلیو آر. اور وی ایس ڈبلیو آر بیسیکلی ہے کیا, وی ایس ڈبلیو آر آپ کے پاس وہ اگر میں پیک سے کروں کیونکہ کچھ اس میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو وی ایس ڈبلیو آر از equal ٹو voltage standing wave ratio. ٹھیک, تو وی ایس ڈبلیو آر وہ کیا ہے آپ کے پاس, 1 پلس گیما ڈیوائڈ بائی 1 مائنس گیما ہے. ٹھیک, یہ اس کی تو گیما اگر آپ دیکھیں 1 پلس 1, اگر آپ ورسٹ کیس کی بات کریں, ورسٹ کیس میں ہمارے پاس گیما کیا ہے, وہ 1 ہے, یعنی آپ کے پاس 1 ہے اور آپ کے پاس -1 ہے. دونوں کیس میں اگر آپ دیکھیں اس کا میگنیچیوڈ یہ 1 ہے, اس کا بھی میگنیچیوڈ یہاں پہ 1 ہے, اینگل 180 ہے, اینگل 0 ہے. تو یہ ہے 1 پلس 1 اور 1 مائنس 1. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا بنا, یہ 2 ڈیوائڈ بائی انفینٹی. انفینٹی بنا. تو اٹ مینس کہ وی ایس ڈبلیو آر ورسٹ کیس کے لیے انفینٹی ہے. ٹھیک ہے, اور ریئل کیس کے لیے یعنی پریکٹیکل یا آئیڈیل کیس کے لیے اس کی ویلیو نان انفینٹی ہونی چاہیے. تو اٹ مینس کہ 2 ہونی چاہیے. جتنی کم ہوگی یعنی اگر آپ ایکسس ڈرا کریں, لائن نمبر ڈرا کریں 2 3 4 5 گوز ٹو انفینٹی, تو یہاں پہ جو ویلیوز ہوں گی اس یہاں پہ ورسٹ ہوں گی, یعنی آپ کے پاس ورسٹ. یہ آپ کی اس طرف جو ویلیوز آ رہی ہے دیٹ از ویری گڈ. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اگر آپ آئیڈیل دیکھیں وی ایس ڈبلیو آر ایکولس ٹو, اگر آپ کے پاس کوئی ریفلیکشن نہ ہو, آئیڈیل کیس میں ریفلیکشن نہ ہو, تو یہاں پہ اس میں ویلیو پٹ کریں 0, تو یہ 0 بن جائے گی. یہاں پہ ویلیو پٹ کریں -0, تو یہ وی ایس ڈبلیو آر 1 بنی. تو آپ یہاں پہ کہیں کھڑے ہیں, اس میں وی ایس ڈبلیو آر دس از گڈ. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہم کہتے ہیں دس از بیڈ. تو یہاں پہ اسٹینڈنگ ویو ہو یعنی آسولیشن ہو رہی ہے, یہاں پہ آپ کہتے ہیں پروپیگیشن ہو رہی ہے. ٹھیک, یہ اس طرح کی ہم نے مینیپولیشن کی ہے. تو یہ بک جو ہے, پتہ نہیں میں نے بک شیئر کی ہے یا ابھی نہیں کی ہے, یہ بک بھی بیسیکلی اسی چیز کو, اس افیکٹ کو اس نے سارے جو ہے اس نے اس کو ریپرزینٹ کیا. اور یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہاں پہ اسٹینڈنگ ویو کی بات کی, دیکھیں یہ. ٹھیک ہے جی, دونوں کیس کے لیے, لاس لیس کے لیے بھی, لاسی کے لیے, لیکن ہم لاس لیس کیس عموماً زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں, اس لیے یہ ساری کی یہ ٹرمز ہیں ہمارے پاس, یہ بنیادی طور پر ہمارے پاس, ہم اس والے میں انٹرسٹڈ ہیں, اس کالم میں. ٹھیک ہے جی.
اور یہ ہم نے تمام کی تمام پڑھی تھی. اب ہم آتے ہیں ایک اور چیز کے بارے میں. ہم ایک اور سر یہ والی بک شیئر کرتے ہیں. ہاں یہ میں شیئر کر دوں گا. چلیں یہ تو شاید میں نے کی بھی لیکن یہ میں شیئر کر دوں گا. اب ہم آتے ہیں ایک اور ایفیکٹ کے بارے میں. ایک ایفیکٹ کی پاور کی بات ہم کرتے ہیں کیونکہ جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو وولٹیج ہوگا تو آئی کرنٹ بھی ہوگا. تو وی انٹو آئی ہمارے پاس پاور ہوتا ہے کہ پی ایکول ٹو وی آئی یا پھر پی ایکول ٹو آئی اسکوائر آر یا پی ایکول ٹو وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی آر. سو یہ ٹرم بھی کوانٹیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم تین جو ہے نا وہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے انسیڈنٹ پاور. تو میں پاور کی بات کر رہا ہوں. اب پاور کو ہم کوانٹیفائی کرتے ہیں کس میں؟ ٹرانسمیشن لائن میں. تو اس میں ہم ایک کرتے ہیں انسیڈنٹ پاور. ایک ہمارے پاس ہے انسیڈنٹ پاور. دوسرا ہمارے پاس ہے ریفلیکٹڈ پاور. ریفلیکٹڈ پاور. اور تیسرا ہمارے پاس ہے ٹرانسمیٹڈ پاور. ٹرانسمیٹڈ پاور. ٹھیک ہے جی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی چیز پروپیگیٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اب اگر دیکھیں یہ تو یعنی صرف اور صرف ایئر میں اگر آپ دیکھیں، صحیح ہے، تو یہ میکینزم ہے کہ جو آپ کے پاس ہم کہتے ہیں کہ نہ کوئی یہاں ایئر میں یہ تینوں پاور بیسیکلی سیم ہے. کہ جو انسیڈنٹ پاور ہے وہی ریفلیکٹڈ پاور ہے اور جو ریفلیکٹڈ پاور ہے وہی ٹرانسمیٹڈ پاور ہے. کہ میڈیم میں آپ کے پاس میڈیم کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ ایک ہی میڈیم ہے، میڈیم ون. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ دیکھیں جب ایئر سے آپ اگر مثال کے طور پر آپ ایئر سے آتے ہیں اور کوئی چیز یعنی یہاں پہ دوسرا میڈیم ہے، کاپر وائر ہے جو بھی ہے، یعنی کوئی دوسرا میڈیم ہے اور جس کو ہم یہ میڈیم ون ہے، یہ میڈیم ٹو ہے. ٹھیک. اب یہ میڈیم ون ہے، یہ میڈیم ٹو ہے. اب ظاہر ہے یہ اس کی باؤنڈری ہے، یہ اس کی یہ باؤنڈری ہے. تو اگر یہ وہی یہ وہی ویو آ کے یہاں بھی سچ ٹریول کرے جس طرح یہاں پہ ٹریول تھی، تو اٹ مین کہ ریفلیکشن یہاں پہ زیرو ہے، یعنی کوئی چیز واپس نہیں آ رہی. تو جو انسیڈنٹ پاور ہے وہ آپ کے پاس وہ یعنی ٹرانسمیٹڈ پاور کی ایکول ہے. یہ ٹرانسمیٹڈ پاور ہو گیا آپ کے پاس، ٹرانسمیٹڈ پاور ہوا اور یہ والا آپ کے پاس انسیڈنٹ پاور ہوا. انسیڈنٹ پاور ہوا. یہ دونوں آپ کے پاس ایکول ہیں. اٹ مینس کہ اگر کوئی اس طرح کے میکینزم کو ٹرانسمیٹڈ پاور اور انسیڈنٹ پاور آپ کا سیم ہو تو یہ دونوں میڈیم بیسیکلی ایک ہی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی، یہ میڈیم اس کی یہ دونوں سیم ہیں، یعنی پراپرٹی جس کی یہ ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایئر ہو، کہ ایئر میں جو ہے نا کوئی ریفلیکشنز نہیں ہوتی، ایئر میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ٹرانسمیشن لائن کی بات کرتے ہیں، ٹرانسمیشن لائن میں ہمارے پاس اگر آپ دیکھیے ٹرانسمیشن لائن ہے، یہ ہمارے پاس زیڈ ایل ہے، یہ ہمارے پاس سورس اور اس کا یہ سورس اینڈ ہے. تو اس کو ہم وی ایس کہتے ہیں، اس کو ہم زی ایس کہتے ہیں، اس کو زی. اب اگر آپ دیکھیں یہ ایک میڈیم ہے، یہ ایک میڈیم ہے، ٹھیک ہے جی. یہ والا یہاں پہ دوسرا میڈیم ہے اور یہاں سے یہاں پہ یہ تیسرا میڈیم کی ہم بات کریں کیونکہ ایفیکٹ تینوں کا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. اس کو تو ہم اگنور کرتے ہیں اس طرح اینڈ کو کہ چلیں یہ سورس اینڈ ہے، ٹھیک ہے جی. ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میڈیم اور یہ میڈیم. اب دیکھیں زی ایل ایک لوڈ ہے اور یہ میڈیم، اس کو میں میڈیم وین کہتا ہوں، اس کو میڈیم ٹو میں کہہ رہا ہوں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ تو اب دیکھیں یہاں پہ اگر تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ تین پاورز ہیں تو میں اس کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں اس طرح. یہاں پہ ایک لائن میں اگر کھینچ لوں تو میں اس کو یہاں پہ لائن کھینچ لوں گا، ٹھیک ہے جی. اس کو میں یہاں لکھوں گا یہ ایک انٹرفیسنگ باؤنڈری پوائنٹ ہے، اس کو میں میڈیم ٹو کہوں گا، اس کو میں میڈیم ون کہوں گا. ٹھیک. اب ویو آتی ہے. ٹھیک. اب یہاں سے کیا ہوگا کہ پریکٹیکلی اس ویو کو کچھ ویو یہاں سے اندر جائے گی اور کچھ ویو ریفلیکٹ ہو کے بھی واپس آئے گی. اس کو ہم کہیں گے کہ ٹرانسمیٹڈ پاور. یہ ویو جو پاور لے کے جا رہی ہے اس کو ہم پی ٹی کہیں گے. یہ ویو جو ریفلیکٹ ہو اس کو ہم پی آر ریفلیکٹڈ پاور کہیں گے. اس کو ہم کہیں گے انسیڈنٹ پاور. ٹھیک. اور اس باؤنڈری پر جی یہ ہمارے پاس ہے.
इस बाउंड्री पर अगर आप देखें, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री पर अगर आप देखें तो पी आई प्लस पी टी इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, यानी ठीक है जी, ये है। तो आपके पास क्या है, जिस तरह KVL होता है, यानी ठीक है जी, तो यानी जो चीज़ आपके पास यानी KCL या KVL लगाते हुए यहाँ पे है। तो अगर आपके पास अब मिसाल के तौर पर पी आर ज़ीरो है, कि रिफ्लेक्टेड पावर ज़ीरो है, रिफ्लेक्टेड पावर वो अगर ज़ीरो है मिसाल के तौर पर, इट मीन्स मैं यहाँ आऊँगा, चेक करूँगा, रिफ्लेक्टेड पावर ज़ीरो है, तो यहाँ पे कोई पावर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इट मीन्स जो पी आई है पी टी इक्वल है। तो रिफ्लेक्टेड पावर, तो अगर इसमें मैं डालूँ तो ये अगर ज़ीरो बनेगा, ठीक है जी, वैसे ये जो है मैंने गलत लिखा, ये होना चाहिए पी आई प्लस पी आर मीडियम इज इक्वल टू पी टी, ये होना चाहिए, ये है, ये नहीं। इसको थोड़ा सा मैं लिखूंगा पी आई, यानी जो मीडियम फर्स्ट पावर है, सुपरपोजिशन टोटल नंबर, जैसे KVL होता है कि द सम ऑफ वोल्टेजेस ड्रॉप इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेजेस राइज। यहाँ मीडियम की बात करें तो टोटल पावर इन फर्स्ट मीडियम, यानी टोटल पावर इन मीडियम 1 इज इक्वल टू द टोटल पावर इन मीडियम 2। हम इसकी तरह अगर लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि पी आई प्लस पी आर, क्योंकि यह मीडियम 1 में जो पावर है वो P1 है और PR है, PI और PR इज इक्वल टू P। अब अगर मैं लिखूं कि अगर रिफ्लेक्टेड पावर ज़ीरो है, PR इक्वल टू ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि PI इज इक्वल टू PT। और यहाँ से भी अगर आप देख लें तो जी, यहाँ से भी अगर आप देख लें इस मीडियम से, मीडियम में अगर आप देख लें तो यहाँ पे अगर मीडियम की हम बात करें कि अगर रिफ्लेक्टेड पावर ज़ीरो बन जाता है, अगर ये ज़ीरो, तो इट मीन्स कि ये वाली पावर और ये पावर, तो ये पावर और ये पावर दोनों इक्वल हैं, यानी जो इंसिडेंट थे वही जो ट्रांसमिटेड थी। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो कि ज़ीरो बना, तो जो PT है PI है दैट इज बिकम्स PT। अगर तो जी ये है कि PR है, ये केस नंबर 1 है। अगर केस नंबर 2 की हम बात करें, कि बिलफर्ज हमारे पास केस नंबर 2 में हम कह रहे हैं कि PT ज़ीरो हो, ये ज़ीरो लेते हैं। सो अगर ये ज़ीरो हो तो मैं लिखूंगा कि पावर ट्रांसमिटेड ज़ीरो हो, ठीक। तो मैं अब इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा, PI प्लस PR इक्वल टू PT मैं लिखूंगा। अब PT को आप ज़ीरो लें, इट मीन्स के, ठीक है जी, PI इज इक्वल टू माइनस PR, ठीक। तो ये जो पावर थी PI थी, कोई वो वापस वही की वही आई, PR बनी विद अपोजिट साइन, और यहाँ पे दूसरी मीडियम में कुछ हुआ नहीं, यानी ये आपके पास सही। अब हम आते हैं, ये तो वैसे मैंने जो केसेस आपसे डिस्कस किए, लेकिन अगर आप देख लें, हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि अब इसकी वैल्यू हम क्या, हमारे पास ये ट्रांसमिशन लाइन है, हम चाह रहे हैं कि पावर को क्वान्टिफाई करें, मैथमेटिकली पावर को क्वान्टिफाई करें। तो इसका ये सोर्स एंड है, ये इसका लोड एंड है ZS, ये VS है, ये ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है, ये लेंथ है। अब जो पावर जा रही है वो बाय डेफिनेशन दैट इज इक्वल टू, वो अगर आप देख लें वो है P इंटू VI भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लें कि जो हम वोल्टेज की बात करते हैं V0 प्लस है, तो इसलिए हम कह सकते हैं P इक्वल टू VI मैथमेटिकली, या हम फिर कह सकते हैं कि V0 स्क्वायर डिवाइड बाय R। हम जनरली स्पीकिंग फ्रॉम प्योर इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में हम ये कह रहे होते हैं कि वी नॉट या I स्क्वायर R। तो हम ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, चूँकि यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि या वी नॉट स्क्वायर हम लिखेंगे
اور آر کو ہم زی ناٹ سے ریپرزینٹ کریں گے، کیونکہ اب یہ زی ناٹ اس کریکٹرسٹک امپیڈنس ہم لکھیں گے وی ناٹ اسکوائر۔ اب ہم ظاہر ہے کہ جو وی ناٹ پلس ہے یہ انسیڈنٹ ہے، یہ انسیڈنٹ ویو ہے، اس لیے میں اس کو لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ سب سے پہلے تو یہاں پہ ایکویشن لکھ لوں اس کی، وی ناٹ پلس ای مائنس گیما زی پلس وی ناٹ مائنس ای پلس گیما زی، ایکویشن میں نے لکھ لی۔ اب جب میں نے ایکویشن لکھ لی بیٹا، تو یہ یہاں پہ یہ آپ کا انسیڈنٹ ہے، یہ ریفلیکٹڈ ہے۔ تو ظاہر ہے انسیڈنٹ پاور کی میں اگر بات کروں، اگر میں انسیڈنٹ پاور کی میں بات کروں، انسیڈنٹ پاور کی پاور آئی این سی یعنی انسیڈنٹ پاور، یعنی انسیڈنٹ پاور، تو میں کیا لکھوں گا بیٹا، میں اس والے ٹرم کو لوں گا وی ناٹ اسکوائر کو، اٹ مینس کہ میں لکھ سکتا ہوں، میں کیا لکھ سکتا ہوں، وی ناٹ پلس لکھوں گا، وی ناٹ مائنس لکھوں گا، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی Plus کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جی کوئی بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ میں کیا لکھوں؟ یہ انسیڈنٹ پاور کے V لیے naught کون سا plus وی K ناٹ پلس لکھوں؟ جی G plus پلس ہے جی، تو میں لکھوں گا وی ناٹ پلس، ٹھیک ہے جی، اس کا میگنیچیوڈ پھر اسکوائر ڈیوائڈ بائی زیڈ ناٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے پاس انسیڈنٹ ویو، یہ اس کی ایکویشن آئی وی ناٹ اسکوائر پلس دوبارہ اگر میں لکھوں ڈیوائڈ بائی زیڈ ناٹ، اور یہ ایکویلنٹ ہے کس کی سرکٹ تھیوری میں، یہ تو ٹرانسمیشن لائن کی ہے، ٹھیک ہے، سرکٹ تھیوری میں یہ ایکویلنٹ ہے وی ناٹ اسکوائر ڈیوائڈ بائی، وی ناٹ اسکوائر کی ہم بات اگر نہ کریں، وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی آر ہے، تو آر ریپلیس ہوا زی ناٹ سے، اور وی، تو وی یہاں پہ چونکہ دو وی ہے سرکٹ میں، تو ایک ہی وی ہوتا ہے، وولٹیج ہوتی ہے، پلس مائنس کا چکر ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پہ ہم وی لکھتے ہیں، یہاں پہ ہم وی ناٹ پلس لکھیں گے، ٹھیک۔ یہ چیز آ گئی آپ کے پاس وی ناٹ پلس اسکوائر ڈیوائڈ بائی زی ناٹ آ گئی۔ اب میں اگر ریفلیکٹڈ کی بات کروں، کہ پاور ریفلیکٹڈ کی میں بات کروں، تو ریفلیکٹڈ پاور میں بات کروں، ریفلیکٹڈ پاور، تو اگین بائی سیمیٹری میں اب وی ناٹ اسکوائر لکھوں گا، وی ناٹ اسکوائر میگنیچیوڈ، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ اب بتائیں یہاں پلس لکھوں گا مائنس لکھوں گا؟ جی جی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ سر مائنس، مائنس، کیونکہ ریفلیکٹڈ میں کیا ہے آپ کے پاس، یہ ریفلیکٹڈ ہے، یہ آپ کے پاس ریفلیکٹڈ وولٹیج ہے، اس طرف جا رہی ہے وی ناٹ مائنس، یہ آپ کے پاس انسیڈنٹ وولٹیج ہے جو کہ یہاں لوڈ کی طرف آ رہی ہے، تو اٹ مینس میں یہاں پہ وی ناٹ اسکوائر ود اے مائنس وی ناٹ اسکوائر ڈیوائڈ بائی زیڈ ناٹ کروں گا، یہ ٹرانسمیشن لائن کے لیے ہے، اور جنرلی اگر آپ سرکٹ میں بات کریں تو وی ناٹ وی اسکوائر ہوگا ڈیوائڈ بائی آر ہوگا، یہ ریفلیکٹڈ ہوگا۔ اگر آپ ہم ٹرانسمیٹڈ کی بات کرتے ہیں، پاور ٹرانسمیٹڈ کی بات کرتے ہیں، جی، تو پاور ٹرانسمیٹڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا بیٹا، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاور ٹرانسمیٹڈ وہ ہوگا پی ان انسیڈنٹ مائنس پی ریفلیکٹڈ، ٹھیک ہے، ایک پاور آ رہی تھی جو کہ پی ان تھی، یہاں پہ اس کو دوسرا میڈیم زی ایل کا میڈیم ملا، یہ ٹرانسمیشن لائن تھا، یہ زی ایل کی باؤنڈری تھی میڈیم، یہاں پہ تو یہ پی ٹی بنا، یہاں پہ یہ بنا پی ریفلیکٹڈ، صحیح ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس، جی، اگر آپ کتنی ریفلیکٹ ہو رہی ہے، پاور ٹرانسمٹ از equal ٹو ڈفرینس بٹوین دیز ٹو، this minus this minus this is equal to your power transmitted this، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں میں اگر یہاں پہ اس کی ایکویشن ڈال لوں، تو ایکویشن ڈالوں میں پی ٹرانسمیٹڈ کی بات کر سکتا ہوں وی ناٹ اسکوائر پلس ڈیوائڈ بائی زی ناٹ مائنس ریفلیکٹڈ ہے وی ناٹ اسکوائر، ٹھیک ہے جی، ود اے مائنس سائڈ ڈیوائڈ بائی زیڈ ناٹ، ٹھیک۔ اب میں کہ کتنی پاور، تو ان دونوں کا ڈفرنس ظاہر ہے کہ جو پاور انسیڈنٹ مائنس دس وہ اس کی ایکول ہوگی، پی ٹی کی ایکول ہوگی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی از ایکول ٹو، اچھا جی، ایک ہم نے اب دیکھیں
اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہ جو وی ریفلیکشن ہم نے پڑھا تھا کہ دیٹ از ایکول ٹو ای ناٹ مائنس ڈیوائڈ بائی وی ناٹ پلس ای پلس گیما زی ڈیوائڈ بائی ای مائنس گیما زی. اور یہ اگر آپ دیکھ لیں اس ایکویشن میں، کون سی ایکویشن میں، یہ ایکویشن اگر آپ غور سے دیکھ لیں، یہ ایکویشن، اس سے آپ ریفلیکشن بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ریفلیکشن از ایکول ٹو ریفلیکٹڈ ویو ڈیوائڈ بائی دا انسیڈنٹ ویو. ریفلیکٹڈ ویو ای ناٹ مائنس ہے، ای پلس گیما زی ہے، ڈیوائڈ بائی دا انسیڈنٹ ویو وچ از دس ون، تو دس از وی ناٹ پلس ای مائنس گیما زی ہے. تو اب اس سے آپ کہہ سکتے ہیں وی ناٹ مائنس وی ناٹ پلس، ٹھیک ہے جی، ای اور یہ گیما زی اپنی جگہ پہ، یہ جب اوپر جائے گا یہ پلس بنے گا، یہ مائنس اوپر جا کے پلس بنے گا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وی ناٹ مائنس ڈیوائڈ بائی وی ناٹ پلس اور ای ٹو گیما زی. ٹھیک، تو یہ اس کی ایکویشن یہ بھی تھی جو ہم نے لوڈ کے پرسپیکٹیو پڑھی تھی، لوڈ کے اسپیکٹ سے پڑھی تھی کہ زی ایل پلس زی ناٹ، اس سے یہ اس کی ایکویشن یہ تھی. اور ایک یہ ہے جی میں پڑھائی کی سر اپنے یہ جی کیا ہوا؟ سکس لیکچر کیا تھا، اس میں آپ نے پڑھائی تھی ایکویشن. یہ والی؟ ہاں ہاں ٹھیک. تو یہ جو ایکویشن ہے یہ دونوں یہ وتھ لوڈ ہے، جب آپ لوڈ سے لوڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، لوڈ پہ اس لیے ہم اس کو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ، یہ یہاں پہ جب ہم لوڈ کی پرسپیکٹیو سے لے رہے ہوتے ہیں گیما ایل، اس کو ہم گیما ایل کہتے ہیں. یہ گیما عام گیما ہے جو کہ کسی پوائنٹ پہ بھی ہو وداؤٹ، اگر آپ، ٹھیک ہے جی، اب کسی پوائنٹ پہ بھی ہو تو ظاہر ہے جب آپ پوائنٹ کی بات کریں گے تو پھر ہر لینتھ کی بات کریں گے. یہاں پہ L1 L2، ٹھیک ہے جی، اسے کورسپونڈنگ آپ زی کی ویلیو کی لینتھ ڈالیں گے اور آپ کے پاس، تو یہ ریفلیکشن جو ہے نا کسی بھی آربیٹری پوائنٹ پہ ہے، اور یہ ریفلیکشن یہ اس لوڈ پہ ہے. آپ پروف بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں اس لوڈ پہ ایکویلنٹ ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی جنرل ایکویشن ٹرانسمیشن لائن کی ریفلیکشن جس پوائنٹ پہ ہوگی، اور یہ جو ہے وتھ رسپیکٹ ٹو دا لوڈ ہوگی. تو اگر آپ دیکھیں تو اس ایکویشن سے یہ ایکویشن امپورٹنٹ تھی، اور اس ایکویشن کو یوز کر کے ہم نے ریفلیکشن کوفیشنٹ نکالا. سو کہنے کا مقصد جو میرا ہے وہ یہ ہے، ہم اس میں انٹرسٹڈ تھے کہ ہمارے پاس ایکویشن ایک ہے، وہ یہ ہے، یعنی ایکویشن ہمارے پاس گیما کی وی ناٹ مائنس ڈیوائڈ بائی وی ناٹ پلس، اور ای، اس کو جب میں اوپر لے کے جاؤں گا تو یہ ای ٹو گیما زی بنے گا. تو یہ آپ کے پاس یعنی یہ آ گئی. اب اس کا اگر میں میگنیچیوڈ لوں، یعنی اس کا میگنیچیوڈ لوں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایکسپونینشیل ٹرم ہے، تو صرف یہ آئے گا وی ناٹ مائنس ڈیوائڈ بائی وی ناٹ پلس، یہ والی ٹرم رہ جائے گی یہ اگر میں میگنیچیوڈ کی بات کروں. ٹھیک، تو اس لیے اور یہ ٹو گیما زی چونکہ یہ اس سے جو ہے نا آپ کے پاس امیجنری جو ٹرم ہے جو بھی ہے وہ بنے گی، کیونکہ گیما از ایکول ٹو الفا پلس جے بیٹا ہوگا. سو اگر میں اس کو کر سکتا ہوں یعنی وی ناٹ مائنس ڈیوائڈ بائی وی ناٹ پلس، اور چیزوں کو ای ٹو ہے، گیما الفا پلس جے بیٹا ہے، اور زی ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے اس ایکویشن کو یہاں پہ یوز کیا. اس والے کو میں کس کی بات کر رہا ہوں، ویسے کہ میں گیما کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں گیما کی ویلیو پٹ کروں، اور پھر جب میں اپنا کیس لوں کہ ہاں گیما اگر ٹرانزیشن لائن میں جو ہے وہ یہ پارٹ ایٹینویشن نہیں ہے، گڈ ٹرانزیشن لائن ہے، تو یہ گیما جے بیٹا بن جائے گا. تو اگر جے بیٹا بنے گا تو یہاں پہ میں زیرو پٹ کر سکتا ہوں، اور پھر یہ گیما میں کہہ سکتا ہوں کہ دیٹ از سوری this gamma is equal to v naught minus divided by v naught plus، اور یہ انٹو ای، اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 جے بیٹا زی آ جائے گا، جے بیٹا زی آ جائے گا. ٹھیک، اور یہاں سے تو میں چیزوں کو جو ہے نا اگر سمپلیفائی کروں تو میں کہوں گا، میں اگر میگنیچیوڈ میں انٹرسٹڈ ہوں تو وی مائنس ڈیوائڈ بائی وی پلس، اس میں اس والے ٹرم کو لوں گا، اس والے ٹرم کو. سو یہ ہمارے پاس یہ ایک ریفلیکشن کوفیشنٹ ہے. اب میں انٹرسٹڈ ہوں اس چیز میں، یعنی اب یہ اگر آپ دیکھیں تو ریفلیکشن کوفیشنٹ یہ بھی ہے، اور ریفلیکشن کوفیشنٹ جو میگنیچیوڈ زی ایل کی اس میں بھی ہے.
اب میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں یہاں پہ پی ٹی کو فائنڈ کرنے میں. تو ایکویشن میرے پاس یہ ہے. اس ایکویشن کو میں اگر نیچے دوبارہ لکھوں جی، اس ایکویشن کو میں دوبارہ لکھوں کہ پی ٹرانسمیٹڈ از اکول ٹو پی انسیڈنٹ مائنس پی ریفلیکٹڈ. تو پی ٹرانسمیٹڈ پی انسیڈنٹ از اکول ٹو وی ناٹ پلس ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی زی ناٹ مائنس پی ریفلیکٹڈ یہ دیٹ از اکول ٹو زی ناٹ. ٹھیک. اب میں یہاں پہ میں اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہوں کہ گیما از اکول ٹو وی ناٹ پلس مائنس وی ناٹ مائنس دس تھنگ وی ناٹ مائنس ڈیوائڈ بائی وی ناٹ پلس ریفلیکٹڈ اوپر آئے گا انسیڈنٹ نیچے آئے گا وچ امپلائز وی ناٹ مائنس. یہاں سے وی ناٹ مائنس کی میں بات کروں تو دیٹ اگر میں اس کو یہاں پہ لے کے جاؤں تو دس از گیما اور دس از وی ناٹ پلس. رائٹ. اوکے. تو اب میں اس وی ناٹ کی جگہ یہ جو وی ناٹ ہے اس وی ناٹ کی جگہ اس وی ناٹ کی جگہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وی ناٹ اس کی جگہ میں یہ لکھ سکتا ہوں. سو پی ٹی میں لکھ سکتا ہوں پی ٹی وی ناٹ اسکوائر ڈیوائڈ بائی زیڈ ناٹ اپنی جگہ پہ مائنس 1/z ناٹ میں اگر لکھوں اور اس وی ناٹ اسکوائر کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں کہ گیما اسکوائر اور وی ناٹ پلس اسکوائر کیونکہ یہ اسکوائر تھا تو اگر آپ اس کو اسکوائر کر لیتے تو یہ اسکوائر آ جائے گا. صحیح. تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں اب پی ٹی از اکول ٹو اچھا جی میں اس کو لکھ سکتا ہوں پی ٹی ایکولس ٹو میں اگر وی ناٹ اسکوائر پلس یہاں سے یہ ڈیوائڈ بائی زی ناٹ کامن نکالوں تو یہاں سے یہ 1 رہ جائے گا مائنس یہاں سے یہ وی ناٹ پلس اسکوائر اور زی ناٹ باہر نکلا تو مائنس گیما اسکوائر بچ جائے گا. ٹھیک. یہ مائنس گیما اسکوائر بن جائے گا. اب اگر آپ دیکھیں دس از پی ٹی یہ جو ہے یہ اگین دس وی ناٹ اسکوائر ڈیوائڈ بائی زی ناٹ یہ پیور انسیڈنٹ کا ہے. پاور انسیڈنٹ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پاور انسیڈنٹ کا فارمولا کیا تھا پاور انسیڈنٹ واز اکول ٹو دس تھنگ. یہ آپ کے پاس پاور انسیڈنٹ کا فارمولا ہے. یہ اٹ مینس کہ میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں پاور انسیڈنٹ 1 مائنس گیما اسکوائر دس تھنگ. ٹھیک. تو اب یہ ہمارے پاس یہ کیا آ گئی یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے پی پاور ٹرانسمیٹڈ کی پاور ٹرانسمیٹڈ کی. ٹھیک. صحیح ہے. پاور ریفلیکٹڈ کی بھی ہم نے اوپر نکالی یہ پاور. اب اگر ہم اس میں وتھ رسپیکٹ ٹو ریفلیکشن کے کیسز دیکھیں کہ گیما اگر زیرو ہو گڈ ہو تو پی ٹی اب دیکھیں وہ پی این ہو جائے گا 1 مائنس 0 ہو جائے گا دیٹ از اکول ٹو پی این. اٹ مینس کہ ٹوٹل پاور جو آ رہی تھی پی انسیڈنٹ جو تھی وہ گیما میں وہ لوڈ میں ٹرانسفر ہوئی. اٹ مینس کہ لوڈ کی ویلیو تھی وہ زی ایل مائنس از اکول ٹو زی ناٹ تھی. اس لیے یہاں پہ ریفلیکشن وہ کیا تھا وہ زیرو بنا. ریفلیکشن زیرو بنا تو پوری کی پوری ویو وہ کیا بنی پاور لوڈ میں ڈسیپیٹ ہوئی. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ جو گڈ کیس ہے گڈ کیس میں ورسٹ کیس میں کیا تھا کہ جب گیما ایکول ٹو 1 تھا تو گیما ایکول ٹو 1 ہے تو آپ یہاں پہ ویلیو پٹ کریں تو آپ کے پاس آئے گا پی ٹی ایکولس ٹو پی این. ٹھیک ہے. 1 مائنس 1 تو اب دیکھیں یہ زیرو آ جائے گا. سو یہ آپ کے پاس یہ زیرو بنا پی ٹی ایکول ٹو زیرو. اٹ مینس کہ کیا بنا جو ٹرانسمیشن لائن سے آپ لوڈ کی طرف گئے ٹھیک ہے جی لوڈ کی طرف گئے یہ پی ان تھا اور لوڈ یہ آپ کے پاس یہ پی ٹی تھا یہ پی ٹی ہے اور یہ آپ کے پاس وہ میڈیم ہے یہ آپ کے پاس وہ یعنی میڈیم انٹرفیس ہے. تو کیا بنا کہ ریفلیکشن بہت زیادہ نہیں ریفلیکشن 1 تھی اور یہ کیوں 1 تھی کہ زیڈ ایل از ناٹ اکول ٹو زیڈ ناٹ. زیڈ ایل یا تو شارٹ سرکٹ تھا یا اوپن سرکٹ تھا تو یہاں پہ وہ پاور یہاں پہ یوٹیلائز نہیں ہوئی بلکہ کیا ہوا کہ پوری کی پوری وہ ریفلیکٹ ہوئی. پی ٹی پاور ٹرانسمیٹڈ وہ زیرو تھا
تو اگر پاور ٹرانسمیٹڈ زیرو ہے تو وہ پی ان کس میں کنورٹ ہو، پی آر میں. ٹھیک ہے جی. سو دا ٹوٹل پاور پی ان بیکمس ایکول ٹو پی آر ریفلیکٹڈ میں کنورٹ ہوا. کیوں؟ یہ ہمارے پاس بنا انہیں پی آؤٹ اور پی ریفلیکٹڈ کی کہانی. ٹھیک ہے جی. یہ میرے خیال میں آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے. اور سمجھ آ رہی ہے آپ کو چلیے آپ پاور کی؟ لاسٹ اسٹیپ بتا دیں، لاسٹ 2 اسٹیپس بتا دیں. لاسٹ 2 اسٹیپ بیٹا یہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں ایکویشن تھی، کس کی ایکویشن تھی؟ پاور ٹرانسمیٹر کی ہم نے نکالی. وہ اب نکل آئی ہے کہ 1 مائنس گیما اسکوائر، یہ تھی ہمارے پاس. ٹھیک. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس 1 کی بات کرتے ہیں. کیس 1 گیما ایکول ٹو اگر زیرو ہو، ٹھیک، ریفلیکشن زیرو ہو، تو اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ریفلیکشن زیرو ہو تو اٹ مینس کہ پی ان یہ آپ کے پاس 1 مائنس زیرو بنے گا، تو یہ آپ کے پاس پی ان آ جائے گا. تو پاور ٹرانسمیٹڈ از ایکول ٹو پی ان. اب ہم اگر آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائن ہے، یہ ٹرانسمیشن لائن ہے، یہ آپ کے پاس جی ایل ہے، لوڈ ہے. یہ وہ میڈیم ہے، انٹرفیس ہے ٹرانسمیشن لائن کو جو لوڈ سے ڈفرینشیٹ کرتی میڈیم ون. اب ایک پاور جا رہی تھی، انسیڈنٹ تھی. ٹھیک. یہ انسیڈنٹ تھی اور کیا ہوا کہ گیما ایکول ٹو زیرو ہے. اگر گیما ایکول ٹو زیرو ہے تو اٹ مینس کہ یہاں پہ بھی جو پاور ٹرانسمیٹڈ تھی، یعنی پاور ٹرانسمیشن لائن سے پاور ٹرانسمٹ ہوئی کس میں، لوڈ میں، یعنی وہ لوڈ میں ہی جائے گی. ظاہر ہے کہ پاور ٹرانسمیٹڈ ہے وہ یہاں سے لوڈ میں ہی جائے گی. تو اب یہ پاور ٹرانسمیٹڈ ریفلیکشن اگر زیرو ہو تو یہ کیا بنا، پاور پوری کی پوری ویو وہ کیا بنے گی، وہ اس میں جائے گی، ڈسیپیٹ ہوگی، یعنی کنورٹ ہوگی لوڈ میں، ڈسیپیٹ ہوگی. اور یہ تب ممکن تھا جب یہ گیما ایکول ٹو زیرو تھا، اور یہ تب ممکن تھا جب ہمارے پاس یہ زیڈ ایل ایکول ٹو زی ناٹ، یعنی میچ کنڈیشن تھا، میچڈ کنڈیشن تھا. کیونکہ گیما جب بھی زیرو ہوتا ہے وہ زی ایل مائنس زی ناٹ ڈیوائڈ بائی زی ایل پلس زی ناٹ. تو یہ اگر زی ناٹ کی ایکول ہو تو یہ زیرو بن جائے گا. تو یہ کیس ہے. پاور ٹوٹل کی ٹوٹل گڈ، یعنی گڈ کنڈیشن ہے. ورسٹ کنڈیشن میں بیٹا یہ ہے کہ میرے پاس جو پاور ٹرانسمیٹڈ از ایکول ٹو پاور انسیڈنٹ 1 مائنس، ٹھیک ہے جی، یہ گیما اسکوائر ہے، گیما اسکوائر ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ گیما اسکوائر میں کیس میں گیما ایکول ٹو 1 ہے. ٹھیک ہے. جو ٹرانسمیشن ہے، ٹرانسمیشن لائن تھی، یہ ہمارے پاس لوڈ لگا تھا، یہ وہ میڈیم ہے. تو یہ ٹرانسمیشن لائن ہے، یہ لوڈ اینڈ ہے. آپ کے پاس پاور جا رہی تھی، پاور انسیڈنٹ جا رہی تھی. یہاں پہ گیما وہ کیا بنا، وہ میکسیمم بنا، میکسیمم بنا. اٹ مینس کہ پی ٹی، یہاں پہ جو پی ٹی ہے وہ کیا بنا، اگر آپ کیلکولیٹ کریں میتھمیٹیکلی، پی ٹی کیا بنے گا، ٹرانسمیٹڈ پاور بنے گا پی ان 1 مائنس 1 مائنس اس میں 1 ڈال لیں تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس بن جائے گا، زیرو بنے گا. تو پاور ٹرانسمیٹڈ نہیں ہے، لوڈ میں کوئی پاور نہیں جا رہی، اور رول میں اگر پاور نہیں جا رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہاں کی پاور ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے. ٹھیک. اور یہ تب ممکن تھا کہ جب ریفلیکشن، یہ جو گیما ہے دیٹ از ایکول ٹو 1. تو اس کیس میں آپ کی پوری کی پوری جو انسیڈنٹ ہے وہ ریفلیکٹڈ بن گئی. ٹھیک. کیونکہ ٹرانسمیٹڈ آپ کے پاس زیرو ہے، کیونکہ ٹرانسمیٹڈ آپ کے پاس وہ زیرو ہے. اور ایک تب کیس میں جب گیما ایکول ٹو 1 ہے تو یا تو یہ اوپن ہوگا، یا تو یہ اوپن زیڈ ایل ایکول ٹو انفینٹی ہوگا، یا زیڈ ایل ایکول ٹو زیرو ہوگا، شارٹ کیس ہوگا. کلیئر؟ صحیح ہے. یس سر. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اسمتھ چارٹ. ٹھیک ہے جی. اسمتھ چارٹ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں اسمتھ چارٹ بیسیکلی ہمارے پاس ایک ٹول ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ اسمتھ چارٹ ہم کیسے پڑھیں گے. اگر آپ جاتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی آپ، یعنی آپ دیکھ لیتے ہیں یہ اسمتھ چارٹ سے، اگر آپ دیکھیں تو کسی کا برتھ ڈے ہو آج تو وہ بھی یہ اسمتھ چارٹ ہے، اس نے کیک بنایا ہوا ہے. عموماً اسمتھ چارٹ کیک نہیں ہوتا، اس طرح کا ایک گراف ہوتا ہے، یوں کر کے گراف ہوتا ہے یہ. ٹھیک. بک میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں
بھی اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں جس میں بھی ٹرانسمیشن لائن اس بک میں مجھے یاد دلائی گئی تھی، میں اس کو ڈال بھی لوں ادھر. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس طرح کا گراف ہوتا ہے یوں کر کے اسمتھ چارٹ. ٹھیک ہے جی. اس پہ ہم ڈسکس کریں گے چیزوں کو اور اس کو یوٹیلائز کریں گے. یہ ایسی یہ ٹول ہے، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. آپ یہاں سے یہ بیسیکلی اسمتھ چارٹ ہے. تو آپ جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک آدھ ڈاؤن لوڈ کریں. پری ڈاؤن لوڈ ہے. ویسے تو جب ہم کلاس میں آئیں گے تو اس میں ہم کام بھی کریں گے، لیکن گراف اس کا یہ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی کنجسٹڈ ہے لیکن بڑا ایزی آسان ہے. دکھنے میں تھوڑا سا ہے، لیکن ایک دفعہ اگر آپ سیکھ جائیں اس کو یوز کرنا تو پھر آپ کی یعنی جو آر ایف ڈیزائن ٹول کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ. اور اس کو آپ کہیں سے بھی یعنی اس کی یہ ڈیریویشن جو بیسکس ہیں وہ یہ ہیں، اور اس سے جو ہے نا آپ کا یہ گراف بن رہا ہوتا ہے جو کہ یہ ہے. اور پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں اس کو، آپ یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں مثال کے طور پر اسمتھ چارٹ نیٹ سے آپ کو ڈاؤن لوڈیبل فارم میں بھی مل جائے گا. پرنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ یعنی. تو یہاں سے آپ کو مل جائے گا یعنی یہ چیز جو ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کوئی بھی ایک ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت سارے آپ کو مل جائیں گے یہ. ٹھیک ہے جی. اس میں چارٹ کو دیکھیں اور اس کو غور سے اس کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے جی. تھوڑا اس کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم پھر اسمتھ چارٹ کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. اوکے سر، ٹھیک. اوکے جی. آج کے لیے اتنے ہی کافی. یس سر. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو اپلوڈ بھی کروں. سب سے پہلے اس کو ریکارڈ ہم بند کر دیتے ہیں. اسٹاپ ریکارڈنگ. اسٹاپ